ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں۔ اس دن کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں مختلف مقامات پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کو تصویری صورت میں نمایاں کیا گیا ہے۔ اہم پلوں کو یوم یکجہتی کے بینروں سے سجانے کا کام جاری ہے، جبکہ اہم شاہراہوں پر آزاد کشمیر کے پرچم آویزاں کیے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آج سری نگر میں نامعلوم حملہ آوروں نے پرتاپ پارک میں تعینات CRPF اہلکاروں پر دستی بم سے حملہ کیا، جس سے 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی فورسز نے حملے کے فوراً بعد علاقے کا محاصرہ کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے شاہین باغ میں ہندو انتہا پسند نوجوان نے احتجاجی خواتین پر فائرنگ کر دی، تاہم کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، جبکہ پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ یاد رہے کہ مظاہرین نے گزشتہ کئی ہفتوں سے بھارت کے متنازع شہریت قانون کے خلاف دہلی میں دھرنا دیا ہوا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کو 4000 سے زائد افراد کے دستخطوں پر مشتمل ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، جس میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کی انتہا پسند ہندو تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے۔ بھارت کے سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم نے جموں کشمیر اور لداخ کے لیے بجٹ میں رقم مختص کرنے کے بھارتی حکومت کے فیصلے کے رد عمل میں کہا ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کو پیسوں کی نہیں، آزادی اور اپنے انسانی حقوق کی بحالی کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اہل کشمیر کی تحریک آزادی نہ صرف 72 برسوں سے جاری ہے، بلکہ یہ تحریک مختلف نشیب و فراز سے گزر کر گزشتہ 30 برسوں سے کامیابی کی منازل کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اہل کشمیر اور تحریک آزادی کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بھرپور اظہار ہر سال کیا جاتا ہے، اور اس سال اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ پھسطائی مودی حکومت نے 5 اگست 2019 میں نہ صرف مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم، بلکہ مقبوضہ کشمیر کو 2 علاقوں میں تقسیم بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں نیشنل پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما داؤد احمد خان کی گفتگو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پاکستانی عوام کراچی سے لے کر خیبر تک فروری کے پہلے ہفتے کو یکجہتی کشمیر کا ہفتہ مناتے ہیں۔ پاکستانی عوام اس ہفتے اور یوم یکجہتی منانے کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر مناتے ہیں۔ پورے ملک میں ایک مزدور سے لے کر ایوان بالا تک کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی مثال قابل دید ہوتی ہے۔ لاکھوں شہدائے جموں و کشمیر کے خون سے آبیاری کی ہوئی سرزمین جموں و کشمیر کو زیادہ دیر ہندوستانی حکمران فوجی طاقت کے ذریعے دبا نہیں سکتے۔ کشمیری عوام کی عظیم اور لازوال قربانیوں سے مزین تحریک آزادی جاری ہے اور مقصد کے حصول تک جاری رہے گی۔